اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا بفضل اولانا محمد عمر سلیمان مدنی قادری صاحب کو۔ مجھ سے پہلے یقیناً علم و تقوی میں مجھ سے بڑے علماء کرام، سادات کرام اپنے ملفوظات عالیہ سے آپ کو مستفیض فرما رہے تھے۔ میں اپنی گفتگو اپنے علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں سب سے مشکل ترین کام ہے کسی بھی ادارے کو بنانا پھر اس کو چلانا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ کسی کے سامنے جو ہاتھ پھیلانا ہے نا، یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اہل سنت و جماعت، ہم جو حنفی بریلوی ہیں، ہمارا مدرسے میں کوئی 7واں 8واں نمبر ہے۔ میں شاید جسارت کر جاؤں لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں، ہمارے جو اخراجات ہیں سنیوں کے، وہ کہاں کہاں خرچ ہوتے ہیں، وہ میں اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا اور اپنے مشائخ کی بارگاہ میں بھی یہی عرض کروں گا۔ ہمارے سنیوں کا سب سے پہلے پیسہ ہوتا ہے پیروں پہ خرچ، اس کے بعد درباروں پہ، پھر عرسوں اور میلوں پہ، پھر اس کے بعد ختموں پہ، پھر میلاد پہ، پھر اس کے بعد کوئی نمبر جا کے مسجد اور مدرسے کا آتا ہے۔ مولوی صاحب قرآن پڑھا رہے ہوں اور وہ کہیں کہ ہمارے مدرسے میں، ہمارے ادارے میں کتابوں کا فقدان ہے، ہمیں کتابیں لے کر دو، تو میری قوم کی توجہ اتنی نہیں ہوگی۔ اگر آستانے سے حکم آ جائے کہ آستانے پہ کبڈی ہونی ہے، جتنی توجہ میری قوم کی اس طرف ہوگی۔ جتنے بھی ہمارے میلوں پہ فحاشیاں اور عریانیاں، جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، سارا پیسہ اہل سنت کا لگتا ہے۔ اور پھر طرفہ تماشا اس پر یہ ہے حضرت کہ ہماری قوم اس کام کو بھی ثواب سمجھتی ہے۔ اگر کوئی کسی بھی بزرگ مزار کے نام پہ 10,000 روپے اپنی جیب سے نکال کر دیتا ہے تو دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس بزرگ کا قرب نصیب ہو جائے۔ لیکن اگر وہ 10,000 روپے اکھاڑے پہ لگ جائے، یا سائیکل گراؤنڈ والوں کو دے دیا جائے، یا جناب وہ کتے لڑائے جائیں، یا ایسے کوئی بھی جو کام ہے ہمارے کھاتے میں پڑے ہوئے وہ ہو جائے، تو کیسا قرب نصیب ہوگا اس کو۔ اور پھر یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، کسی بھی ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی جو معاشی پالیسی ہوتی ہے وہ سب سے اہم ترین ہوتی ہے۔ اور ہماری معیشت کا حال یہی ہے کہ آج ہم، اس سے میں آپ کو مشائخ سے، پیران اعظام سے متنفر نہیں کر رہا، لیکن قوم کا المیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ کم از کم سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ تو بن جائے نا کہ کبڈی کروانے سے بہتر ہے اللہ کا قرآن پڑھانا، کتے لڑانے سے بہتر ہے مدرسہ بنانا، جانوروں پر ظلم کرنے سے بہتر ہے قرآن مجید کی تعلیم کی ترویج کرنا اور اشاعت کرنا۔ کہ آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ میں جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے مخاطب ہوں، اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، ہماری یہ کیفیت بن چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یہ ہمارے حضرات تشریف فرمائے ہیں۔ میلاد کا حکم استحباب کا ہے، مستحب عمل ہے، لیکن ہمارے لاکھوں روپے ہر دیہات میں سالانہ یا ماہانہ طور پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اور امام مسجد کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے امام مسجد کو، یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں پورے علاقے میں پھرتا ہوں اور یقیناً علماء میرا ساتھ دیں گے، امام مسجد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صحیح معنوں میں ختم شریف پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بھی ہمارا المیہ ہے اور اس بات پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ 40,000 روپیہ اگر ہم ایک ثنا خان کو پیش کر رہے ہیں، ایک باہر سے آنے والے وائز کو پیش کر رہے ہیں، جو کہ
آپ کو راضی کرتے ہوئے جنت کا ٹکٹ دے کر چلا جاتا ہے تو اس امام مسجد کی خدمت کیوں نہیں کرتے کہ وہ صحیح معنوں میں جو دنیا داری کے معاملات میں پڑھ رہا ہے اس کو صحیح معنوں میں دین حاصل کرنا چاہیے اور دین حاصل کر کے قوم کو صحیح معنوں میں دین پڑھانا چاہیے. میں ایک جگہ خطاب کے لیے حاضر ہوا, عظمت قرآن کے موضوع پر میں نے گفتگو کی. اختتام خطاب پر میں نے ہاتھ کھڑے کروائے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں داخل کروائیں گے, کسی بھی سنی ادارے میں داخل کروائیں گے. تو مجمع کو 1000 کے قریب تھا, وہ 50 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور مجھے امید بھی تھی 50 میں سے 25 بچے ضرور ادارے میں داخل ہوں گے. جو ہی میں نے مائک رکھا تو 3 مائک لوگوں کے ہاتھ میں تھے اور تینوں سے ختم شریف شروع ہو گیا. تینوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ تسمیہ شروع کر دیا. اب ایک بھی پڑھ رہا ہے, دوسرا بھی پڑھ رہا ہے, تیسرا بھی پڑھ رہا ہے. آدھا پڑھنے کے بعد کوئی بھی بس نہیں کر رہا. تو میں نے ساؤنڈ والے کو اشارہ کیا, 2 تو ہی بند کر چل, ایک چلن دے. اب میں الفیہ کہتا ہوں ان 50 میں سے کسی ایک بندے نے بھی بچہ داخل نہ کروایا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے تھے جو خود اپنے ختم کے پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھائیں گے. اور جیسے حضرت نے فرمایا, مفتی صاحب نے, کہ قرآن پڑھنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا, لیکن مرتے تو دیکھے ہیں ہم نے. مشاہدہ اور ہے, خطاب اور ہے. مشاہدہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب پڑھانے کے لیے پیش کرتے ہیں تو امام صاحب کو یا عالم دین کو یہ کہتے ہیں ٹکر جو کا کر چھوڑ. کیوں کہتے ہیں ہم یہ؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے آپ کے حوالے ہے, یہ معاشرے کا بہترین فرد ہونا چاہیے. ہم نے بھی تو 15 دن 20 دن یا زیادہ ہمارے مقررین ہمارے خطیب وہ کس کے سن کر عالم بننے والے. وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بزرگ تھے جنگ کے, وہ فرمایا کرتے تھے اتنا نقصان ان پڑھیا نہیں دیتا جتنا اد پڑھیا دیتا ہے. اگر کوئی دین پڑھ کر ذلیل ہو رہا ہے تو وہ دیکھے کہ اس نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے, اس نے دین پڑھا کتنا ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ کوئی مکمل پڑھنے والا ہو رب کبھی اس کو ذلیل نہیں کرتا, ہمیشہ دین والے کو رب ذوالجلال عزت عطا فرماتا ہے. تو اداروں کے حوالے سے ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو سال ہا سال سے آئمہ مساجد, یہ صرف یہاں پر نہیں جہاں جہاں سے بھی افراد تشریف لائے ہیں, سب سے گزارش ہے کہ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ ہماری مسجد میں جو امام مسجد ہے وہ صرف اس وجہ سے امام مسجد تو نہیں کہ اس کا باپ امام تھا یا اس کی کوئی صلاحیت بھی دیکھی گئی ہے, اس نے کوئی دین پڑھا ہے بھی یا نہیں. اور پھر یہ بھی گزارش کروں گا اگر آئمہ مساجد یہاں تشریف فرما ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مصلی مل گیا, آگے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. موبائل پہ پیکج لگوایا اور پورا دن جناب خوشگپیوں میں گزار دیا یا انٹرنیٹ دیکھنے میں گزار دیا, اور مصلی میں تم آ گئے ہو, مصلی میں تم بیٹھ گئے ہو, اب ہی کچھ پڑھ لو کہ مصلی تو ہمیں مل گیا ہے, اب ہی کچھ کوشش کر لی جائے. وہ شخص ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ دین پڑھا ہم ذلیل ہو گئے, جس نے زندگی پوری میں ایک بار بھی بہار شریعت کو کھول کر نہیں دیکھا. قانون شریعت جو ہماری بنیادی کتاب ہے اس کو کبھی بھی ایک بار نہیں پڑھا. نماز کے مسائل بھی بنیادی نماز کے مسائل اور وضو کے مسائل, حرام و حلال کے بنیادی مسائل, اور پوچھا جائے تو 30 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں, اب لوگوں نے مجھے نکال دیا, میرے 30 سال کی خدمت کو نہیں دیکھا. تجھے 30 سال کے بعد اگر نکال دیا تو تو نے 30 سالوں میں افراد کتنے پیدا کیے ہیں؟ اگر 30 سالوں میں وہی کیفیت ہے جب تو 30 سال پہلے آیا تھا, اب تک لوگ وہی تھے, تو پھر یقیناً تیرا جانا بنتا ہے. اب اس میں تیری کوئی حمایت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر تو نے افراد قائم کیے ہوتے تو 30 سالوں میں تو تیسری نسل آ جاتی ہے, تیسری نسل کو دین منتقل ہو جاتا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا آئمہ مساجد کی طرف بھی ہماری تربیت ہونی چاہیے. ہمارے علماء اس طرف بھی توجہ فرمائیں کہ جہاں جہاں تشریف فرما ہیں ان کے قرب و جوار میں جو مساجد ہیں ان کا جو تجوید ہے, ان کی جو قراءت ہے, ان کا قرآن مجید کا جو پڑھنا ہے, ان کے جو بنیادی مسائل ہیں, اس پر بھی, جس کو ہماری بولی میں تعلیم بالغاں کہتے ہیں, اس پر ان بالغوں میں نمازی شامل نہ ہو, ان بالغوں میں پہلے آئمہ شامل ہو. ایک دوسرا یہ کہ جیسے مولانا محمد عمر صاحب دامہ اقبالہ آپ فرما رہے ہیں دور جدید کے مطابق ضروری ہے کہ ان کو عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم دی جائے.
لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں جب بھی یہ مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے، جب بھی دین کے نام پر عصری تعلیم شروع ہوئی ہے تو وہ یونیورسٹی ہی بن کے رہ گئی ہے. اور یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں جہاں پر داڑھی چھوٹی ہو، لباس تہذیب انگریز کے مطابق ہو، سر سے پگڑیاں اتر جائیں، اور اس کو جناب والا وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے یہ بھی عالم، اور یہ وہ ہے جو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا ہے. اگر ایسی یونیورسٹی کا تقاضا آپ کر رہے ہیں تو میں اس کی حمایت میں ووٹ کبھی نہیں دوں. میں پھر اسی چٹائی کا قائل ہوں اور اسی صف کا قائل ہوں جہاں بیٹھ کر لوگ مہر علی کے طرز انداز میں علم دین حاصل کرتے ہیں. اور اگر یونیورسٹی ہو اور وہاں پر دستار کی حقارت بھی نہ ہو اور داڑھی کی حقارت بھی نہ ہو تو پھر ایسی یونیورسٹی بنانے والے کو ہم حضرت مولانا الیاس قادری کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں اہل علاقہ سے، آپ حضرات سے پہلے بھی میں نے گزارش کی، وقت زیادہ میرا ہو جائے گا کہ مجھ سے بات تھوڑی سی بکھر جاتی ہے تو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اہل علاقہ سے گزارش ہے کہ آپ کے حق بنتا ہے کہ آپ اگر مالی تعاون کریں ان حضرات کے ساتھ جو یہاں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں. حضرت نے مولانا نے بار بار ارشاد فرمایا کہ بالکل تھوڑی عمارت ہے. ہم نے مولانا محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے، وہ فرماتے تھے اعلیٰ حضرت نے جب مدرسہ بنایا تھا تو 2.5 مرلے کا ایک کمرہ تھا اور ساری زندگی اسی میں گزاری، اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کا 7 مربع کا رقبہ تھا. ان کا کام بھی دیکھو اور احمد رضا کا نام بھی دیکھو. 2.5 مرلے کے ایک کمرے میں ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے گزاری ہے. 2.5 مرلے کام ہونا چاہیے. کام عمارت کا محتاج ہی نہیں ہوتا. عمارت بن جائے تو یہ بڑی باعث فخر بات ہے. رقبہ بھی ضروری ہے، یہ عمارتیں بھی ضروری ہیں، لیکن جو کام کرنے والا جذبہ رکھتا ہے. میں مولانا صاحب کو پھر سلام عقیدت پیش کروں گا کہ جنہوں نے عمارت کو نہیں دیکھا، کام کو مد نظر رکھا ہے. بھائی یہ جو انہوں نے ہمارے ہاتھ میں پکڑایا ہے نا، شاید ہم 1 گھنٹے میں اس کا مطالعہ نہ کر سکے. جنہوں نے 8 ماہ میں 7 ماہ میں اتنا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اور اہل علاقہ کی ذمہ داری ہے تھوڑا سا آپ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے مساجد اور اپنے مدارس کی طرف توجہ کریں. ہمارے وہ بندہ جو عمرے کا ٹکٹ کسی بھی میلاد پہ دیتا ہے یا لاکھوں روپے میلاد کے نام پہ دے کے اتارتا اور خرچ کرتا ہے، وہ یہ بھی دیکھے کہ ہماری یہ جو کمپنی ہے اس کے اندر حافظ پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں پیدا ہو رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. استاذ گرامی شیخ الحدیث مفتی محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ مظفر گڑھ کے علاقے میں وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک بہت بڑی محفل کا بانی بیٹھا تھا. تو آپ نے فرمایا، یہ ارشاد فرمائیں کہ آج اگر کوئی ختم نبوت کا ڈاکو پیدا ہو جائے تو اس کو جواب کون دے گا؟ ہمارے کتنے نامور ثنا خان ہیں، کون ثنا خان میدان میں آئے گا؟ اور جو ہمارے واعظین ہیں ان میں سے کون میدان میں آئے گا؟ تو کوئی بھی نہیں میدان میں آئے گا. اس وقت تلاش کرنی پڑے گی تو کسی شیخ الحدیث کی تلاش کرنی پڑے گی، کسی مکمل عالم دین کی تلاش کرنی پڑے گی. اگر کوئی سرکار کے اختیار پہ بات کرتا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ پھر دروازہ ہمیں علماء کا کھٹکھٹانا پڑے گا. لیکن لاکھوں روپے ادھر خرچ کر رہے ہو، اس پر بھی مہربانی کرو کہ ہمارے جو عقائد کا تحفظ کرنے والے ہیں اور ہمارے ایمان کا تحفظ کرنے والے ہیں وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں پیدا ہو رہے ہیں. تو اس بات پر میں آپ سے گزارش کروں گا. اور جتنے ماشاءاللہ علماء تشریف لائے ہیں یہ سارے مدارس والے ہیں. بھئی آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وارثان انبیاء کے سپرد فرمایا ہے. میں سب کو سلام محبت اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اہل علاقہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں گے. اور بھائی اس بندے کا بھی تعاون ہے، اس بندے کا بھی جو علماء کے خلاف بولنے والے کا منہ بند کروا دے، اس بندے کا بھی تعاون ہے. اس بندے کا بھی تعاون ہے جو عالم دین کے علم دین کا کام کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے. اس بندے کا بھی تعاون ہے جو اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا مدرسے میں پیش کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دین متین کبھی بھی نیچا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا. اور یہ وہ خوش بخت لوگ ہوں گے جو دین متین کو سر بلند کرنے میں اپنی زندگیاں صرف کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.